السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ السلام مدد۔ جی مومنین، تو آپ دیکھ رہے ہیں باب امام ٹی وی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پیارے مہمان علامہ باقر مجلسی صاحب جو امامیہ کالونی لاہور سے ہیں، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے غیبت امام زمان علیہ السلام کی وجوہات یا حکمتیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قبلہ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی دعا سے ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ قبلہ یقیناً آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ لائیو جا رہے جی ہیں اور مومنین آپ کو سن رہے ہیں۔ اور آج کا عنوان بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج کا عنوان جو ہے وہ ہے غیبت کی حکمتیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے جو کتب حدیث کے اندر آپ نے پڑھا یا قرآن کے آیات میں جو کچھ سمجھا، وہ مومنین کے سامنے بیان فرمائیں کہ امام قائم عالم محمد علیہ السلام کی غیبت کی وجوہات کیا ہیں، کیا حکمتیں ہیں۔ تو بسم اللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وانطقنی بالہدا والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی واستعملنی بما هو ارضی۔ گفتگو ہماری غیبت امام کی حکمت یا حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں جاری تھی۔ جی جی البتہ معذرت کے ساتھ یہ ایام عزا اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے جی میں اس پروگرام کو اٹینڈ نہ کر سکا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں اور قبلہ۔ جو کچھ خدمات ہے، جو خدا اگر قبول کرے جو ہمارے یہ خدمات، الہی تو انشاءاللہ اس سے محروم رہے، لیکن ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ خدا ہمیں اس بحث کو خود بھی سمجھے، دوسروں کو سمجھائیں، اور اس فیض الہی سے ہم سب استفادہ اٹھائیں۔ الہی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں آیت سورہ نور آیت نمبر 55 جی 55، اس میں یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اس اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ جی وہ کیا وعدہ کیا ہے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہتے ہیں جو آپ میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل بجا لانے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے۔ بے شک، بنا دیں گے، واہ واہ، نہ کہ بنایا۔ جی جی وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو ائمہ بنائیں گے۔ ماشاء اللہ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں کو وارث بنائیں گے۔ ماشاء اللہ اب یہاں پہ گفتگو ہماری یہ ہے کہ صالح کی حکومت آنے والی ہے۔ جی بے شک، اب صفات کے استعمال، دیکھیں ہمارے پاس علم بلاغت میں ایک فارمولہ ہے، جی جی جب کوئی متکلم گفتگو کرتا ہے تو اس کی قدر و منزلت سے ہمیں پتہ چلتا ہے گفتگو کا انداز کیا ہے، گفتگو کے قدر و مقدار کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے۔ جی اب ایک چھوٹا بچہ ہے، اس بچے سے پوچھے کہ ابو کہاں یہ کیا، تو وہ کہیں گے فرض کرے 4-5 کلومیٹر آگے ہے۔ ایک بڑے سے پوچھا جائے، وہ کہتے دور گئے، تو ان کا دور کا معیار کچھ اور ہے، جی جی کیونکہ متکلم جو گفتگو کرتا ہے اس گفتگو کے انداز کے مطابق کلام کا قدر و منزلت ہوتا ہے۔ جی بے شک، ابھی ہماری بحث میں یہاں پہ یہ ہے، ایک دفعہ آپ اور میں کسی کو سچا کہتے ہیں، جی جب سچا کہے تو یقیناً میں ابھی ابا قبا یہ امامے کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے مولوی سمجھتے ہیں، جی جی تو تھوڑا سا آپ حسن زن کے طور پر تقویٰ ہے کہہ رہے ہیں، تو اس وقت میں جو ممکن ہے جو باتیں کروں تو آپ کہتے سچ کہہ رہے ہیں، جی لیکن میرے اندر سے آپ علم نہیں رکھتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی، ممکن ہے ظاہری طور پر قطع و وضع کے تحت میں آپ کے ساتھ اچھا پیش آؤں،
لیکن بچوں کے ساتھ اچھا نہ ہو اور جن کے ساتھ معاملہ ہے ان کے ساتھ اچھا نہ ہو، تو آپ اچھا کہتا ہے، آپ کا اچھا ہونے کا معیار ظاہر پر نگاہ ہے، جی جی لیکن وہ متکلم جو ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، جی وہ بات کرنے والا، اگر وہ کسی کو اچھا کہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہر سے بھی اچھا ہے، باطن سے بھی اچھا، باطن سے بھی اچھا ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. جی جی تو یہاں پہ وہ اللہ کا کلام ہے، متکلم اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم تم میں سے جو ایمان والے جی جو نیک عمل کیے ان کو خلیفہ بنائیں گے. جی ایک نیک عمل ہونے کا، ایمان لانے کا ہمارے پاس معیار ہے، جو ظاہری کوئی ایمان لائے نیک عمل کرے. جی ایک اللہ جو کہہ رہا ہے تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ایمان اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک، جن کا عمل صالح اندر اور باہر دونوں ایک. یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، جی مخصوص ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت آنے والی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حکومت جو آنے والی ہے جی اس حکومت کو فوراً اللہ نے کیوں قائم نہیں کیا؟ کیونکہ وہ مالک کن فیکن ہے. جی بے شک. سوال یہ ہے، جی جی وہ کن ہو جا تو ہو جاتا ہے. وہ جامد چیز کو مائع بنا سکتا ہے، مائع چیز کو جامد بنا سکتا ہے. جی تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے وہ مالک کن فیکن ہے، تو اس وقت یہاں پہ یہ صالح حکومت جو کہا کہ اب صالح حکومت پہلے نبی کے ہی زمانے میں کیوں ایجاد نہیں کیا، سب کو صالح کیوں نہیں بنایا؟ مثلا آخری نبی میں کے زمانے میں کیوں ایسا نہیں کیا؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک دفعہ ہمارے پاس علم فلسفہ ہے، علم فلسفہ میں کہتے ہیں مبدأ فاعلی، جی انجام دینے والا، فاعل کام کرنے والے کہا جاتا ہے. وہ کام جس پر اثر ہو جائے اس کو مستفیض کہا جاتا ہے، قابل کہا جاتا ہے. جی مثلا اللہ افاضہ کرتا ہے، اپنے برکات کا، رحمت کا افاضہ کرتا ہے، اور ہم اللہ سے رحمت لیتے ہیں تو اس وقت ہم مستفیض ہے، اللہ مفیض ہے. مفیض کا معنی افاضہ کرنے والا، دینے والا. بے شک. تو اس وقت دینے والا جو فاعل ہے، دو صورتیں ہمارے پاس. ایک دفعہ فاعل میں بھی استعداد نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں یک دم دفعتاً اچانک کسی اپنے قابل کو، اپنے مستفیض کو دے، اور مستفیض میں بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یک دم اچانک وہ تمام چیزیں ایک ہی آن میں، ایک ہی لہجے میں اس سے لے لے. جی اس کی مثال یوں ہے، جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، جی اور ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال کے اندر جو جتنے بھی دودھ تھے وہ ایک دن میں تو نہیں پلا سکتی. بالکل ایسا ہی. کیوں؟ بچے میں بھی صلاحیت نہیں ہے، ماں میں بھی وہ 2 سال کے دودھ ایک دم اس کے تھن میں جو دودھ آنا سوال پیدا نہیں ہوتا. جی ایسا ہی. تو اس وقت ایک دفعہ فاعل میں بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فوراً دے دے، اور وہ مستفیض جو رحمت کو، جو وہ صلاحیت کو درک کرنے والا، پانے والا، اس کو مستفیض کہا جاتا ہے. اس میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اچانک لے لے، وہ بلکہ رتبے کے لحاظ سے لہجہ بے لہجہ تدریجی انداز میں لے سکتا ہے، دفعی انداز میں نہیں لے سکتا. ایسا ہی ہے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مبدأ فاعلی میں صلاحیت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ ابھی بھی دے سکتا ہے، پورا ایک دم ایک دفعہ میں ایک لہجے میں سب کچھ دے سکتا ہے. جی بے شک بے شک. لیکن وہ جو مبدأ مستفیض ہے، وہ لینے والا ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے ایک دم ہر چیز کو اٹھا لے. مثلا اس کی مثال وہ جو ٹیچر ہے، ریاضی پڑھانے والا ٹیچر ہے،
پورے سال کے سبجیکٹ کو شاگرد کو ایک دن میں پڑھا سکتا ہے کیونکہ اس کے پر علم ہے، لیکن شاگرد میں وہ صلاحیت نہیں ہے ایک دن میں تمام مطالب کو لینے کا. جی جی اس لیے پورے سال کلاس اٹینڈ کرے، اس کے درس کا وائوا ہو جائے، اس کے درس کا مباحثہ ہو جائے، پھر استاد سے دوبارہ پوچھے پڑھے، پھر سال لگتا ہے، پھر کلاس مکمل ہونے کے بعد اسی کلاس کا علم ایک سال کے اندر لیتا ہے. تو اس وقت استاد کے نقص نہیں ہے، جی شاگرد کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ ایک دم دفعتاً وہ چیز کو نہیں لے سکتا. جی جی ٹھیک ہے جی. جی جی یہ دو مطلب. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کے بارے میں بہت خوبصورت تعبیر ہے. قرآن خدا نے نازل کیا. قرآن کے نزول کی دو صورت ہے، ایک دفعی ہے ایک تدریجی ہے. جی جی یہ دو لفظ تھوڑا سا سنگین ہے، میں اس کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. ایک قرآن کا نزول دفعی ہے، قرآن پورے قرآن قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ شب قدر کے دن نازل ہوا. اس کو کہتے ہیں نزول دفعی. جی جی کیوں؟ اللہ فاعل جو کہ اللہ ہے اس میں بھی قدرت بے انتہا ہے، اور قلب محمد ایسا صلاحیت ہے کہ وہ دفعتاً پورے قرآن کو شب قدر کے دن قلب حبیب خدا پہ نازل کیا. جی بے شک. تو اس میں بھی صلاحیت ہے، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی. اس لیے عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی جی ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قلب کائنات پہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. جی جی لیکن اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے میں لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ظرفیت نہیں ہے کہ لوگ جس طرح قلب محمد نے ایک دم سارے قرآن کو لیا ہے، لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے. جی تو اس کے لیے نزلہ تنزیل استعمال کیا. جی جی یعنی کیا مطلب؟ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر پہنچایا. جی جی تو قرآن کی ایک آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، جی سورہ نحل ہے، آیت نمبر 25 ہے. میرے خیال میں نے وہ آیت نمبر نہیں لکھا ہے، سورہ نحل میں ہے. جی جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا. جی 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 بے شک. نازل سے مطلب شب قدر کے رات کو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے ما نزل الیہم، جو ان پہ آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل ہوا ہے. وہاں نزلہ استعمال کیا ہے. یہاں علماء جانتے ہیں نزلہ نزلہ کا مجہول ہے اور یہ تنزیل ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تاکہ وہ سوچے. تو اس وقت قرآن قلب محمد پہ جی ظرفیت ہے، وہ لینے کے قابل ہے، وہ دینے کے قابل ہے دفعتاً. لیکن اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے دینے کا، یکدم کن کر سکتے ہیں، لیکن اس قابل میں، اس مستفید میں وہ صلاحیت نہیں ہے. لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی. اس لیے 23 سال میں آہستہ آہستہ ایک سورہ، ایک آیات، فلان اس کا نزول ہوتا رہا. اس کو تنزیل کہا جاتا ہے. جی جی اچانک نازل کرنے کو انزال کہا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا وہ اصل مثال یہ ہے کہ فاعل کے پاس صلاحیت ہے. جی جی فاعل کے پاس قدرت بے انتہا ہے، لیکن وہ جو مستفید ہے، استفادہ لینے والا قابل ہے، اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو بتاؤں آپ کے خدمت میں. جی جی بسم اللہ. کسی نے کہا یہ سوئی کے سوراخ میں اون کے قافلے کو گزار سکتے اللہ؟ تو معصوم نے فرمایا گزار سکتے. اللہ کی قدرت میں کوئی انتہا نہیں ہے. جی جی لیکن وہ سوراخ میں صلاحیت نہیں ہے. سوراخ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے قافلہ وہاں سے گزر جائے. جی جی تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح اللہ نے کائنات کو 6 روز میں بتایا، یعنی بنایا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. سورہ اعراف آیت نمبر 52. جی جی 52 اس میں ہے ہم نے اس
اس تمہارا رب اللہ ہے جو کہ آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. جی وہ اللہ ایک ہی لہجے میں آسمان زمین کو کیوں نہیں بنایا؟ جی کیونکہ صلاحیت نہیں ہے. رزق و روزی کو خدا نے 4 دن میں خلق کیا. سورہ فصلت آیت نمبر 10 ہے. قدر فیہا اقواتہا، ان کائنات کے رزق کو اللہ نے خلق کیا فی 4 ایام، 4 دن میں. جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے ہر چیز کو جو تدریجی طور پر انجام دینا ہے، چونکہ اس مستفید میں صلاحیت نہیں ہے. اللہ کی قدرت تو بے انتہا ہے، فاعل میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. پہلی مثال میں ہم نے کہا تھا فاعل میں بھی نقص ہے، جس طرح ماں کو دودھ پلانا اور ایک بچے کو دودھ پینا، یہ یکدم تو نہیں ہو سکتا. جی اس کے لیے مثلا وقت گزرنا چاہیے، فلاں گزرنا چاہیے. دوسری مثال یہ ہے کہ فاعل میں صلاحیت ہے، جس طرح معلم ریاضی عام طور پر سمجھانے کے لیے، ریاضی کے معلم جو استاد ہے وہ پورے سال کے درس کو ایک کے لہجے میں پڑھا سکتا ہے، 1 گھنٹے میں شاگرد کو پڑھا سکتا ہے، لیکن شاگرد میں وہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں لے لے، بلکہ وہ پورے سال چاہیے اس کے لیے. تو یہاں سے ہے کہ ایک صالح حکومت آنا ہے. اس صالح حکومت کے لیے انسان کے پاس تیاری نہیں ہے. جی انسان اچانک اس حکومت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے وہ غیبت کی مدت تو لانی ہو سکے. جی اس کو کہتے ہیں غیبت کی حکمت. جی اگر کوئی سوال کرے کہ ابھی تک کیوں ظہور نہیں ہوا، فلان ظہور نہیں ہوا، تو ان میں سے حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ خدا کی قدرت تو بے انتہا ہے، وہ فاعل مختار ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتے کن فیکون کے ذریعے ایجاد کر سکتا ہے. جی بے شک. لیکن یہ عالم اسباب و مسبب ہے، کائنات اور خوبصورتی اسی میں ہے، اسباب و مسبب میں ہے. جی تو اس وقت جو فعل مستفیض میں صلاحیت نہیں ہے کہ یک دم اس کو قبول کرے، جس طرح قرآن تو نزول کی مثال دی ہم نے، تو اسی طرح یہاں بھی آہستہ آہستہ یہ جناب علی ایک زمینہ آ جائے جہاں پہ حکومت صالح ابا صالح کی حکومت کے لیے ہم سب کو آمدگی ہو جائے، تیار ہو جائے، مستر ہو جائے. ابھی تو ہم دنیائی امور میں اضطرار ہے، اصل اضطرار ہمارے اندر اس کی کیفیت پیدا ہوئی ہی نہیں. جی ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پھر میں آگے جاؤں. نہیں، کیول آپ بات پوری کریں، مکمل کریں. بسم اللہ. ہاں، اس کے بعد کہتے ہیں امام کے 313 سپاہی ہوں گے. یہ سپاہی نہیں ہے، گورنر ہے. جی امام کی جرنیل ہے 313. جی جی اس 313 میں وہ قدرت ہوگی، وہ طاقت ہوگی، وہ دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کو جمع کرنے کی طاقت ہوگی. جی یہاں پہ استاد بزرگوار آیت اللہ جواد عاملی صاحب نے ایک خوبصورت مثال دی ہے. جی بسم اللہ. ابھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایران میں 2500 سالہ شہنشاہ کی حکومت تھی، جی جی بالکل ایسے ہی. اس کے بعد ایک مرد درویش نے قیام کیا، جی پھر اس کو شہر سے شہر بدر کر دیا. بالکل ایسے ہی. پھر وہ پارس فرانس میں چلا گیا جی جی اور وہاں بیٹھا رہا. بالکل. پھر جب شاہ کی حکومت کے لیے وہ اس کے آخری ایام میں جو وہاں کے میڈیا ہے، صحافی ہے، وہ سارے ان کے پاس پہنچ گئے. پارس میں جہاں آقا خمینی امام خمینی رہتے تھے وہاں پہ پہنچ گئے. جی جی کہتے ہیں پھر انٹرویو دیتے ہوئے نیچے پٹی پہ لکھا ہوا ہے، کسی عربی میں ایک لکھا ہوا ہے، یہ شخص وہ ہے جس نے مشرق کو کسی پریشانی میں ڈالا اور مغرب والوں کو حیران کیا، اور اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اچھا. ہاں، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ دیکھیں، غیبت امام زمانہ میں ایک نائب عام جو کہ ہمارے ایک مجتہد ہے، اس کے پاس جو طاقت ہے، اس طاقت سے اب دنیا مرعوب ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ بیچارے کے پاس اس کے پاس نہ
فنڈ ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ کوئی اور ہے. اس وقت پورے خاور میانہ یہ جو ہمارے اطراف براعظم ایشیا ہے، یورپ ہے، ان کا سب سے زیادہ بہترین جزیرہ تھا ایران. جی لیکن اس نے پورا کایہ پلٹ دیا. ایسا ہی. وہ ایک نائب کی ایسی طاقت ہے. جی تو جی امام کے 313 نائب جس کو امام خود مستقیم ان کی قیادت اور رہبری اور سرپرستی کریں گے، ان کی طاقت کیسی ہوگی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں، ان کی طاقت بہت ہے. لیکن ابھی ان مطالب کو ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمارے ذہن میں تھوڑا سا دباؤ آتا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل پیدا آ رہا ہے. وہ اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم میں ابھی وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے. جی جی اگرچہ خدا کی قدرت میں کوئی انتہا نہیں ہے، تو دعا یہ کرے کہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے اور غیبت امام زمانہ کے بارے میں ہمارے نوجوان نسل خصوصاً اس مطلب کو سمجھنے کے لیے دعا کرے کہ وہ اس کو سمجھے اور امام زمانے کی حکومت کی زمین سازی کرنے کی اس کے محرکات کو اپنے اندر اور لوگ فیملی کے اندر، لوگوں کے اندر پیدا کر کے، تاکہ اس صالح حکومت کو اپنے آنکھوں میں دیکھنے کا ہم سب کو نصیب ہوتا. الہی امین الہی. جی جی قبلہ، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی مثالیں دیں اور بہت اچھی گفتگو کا جو جس ذیل میں آپ لے کے آ رہے ہیں، بہت زبردست طریقے سے لے کے آ رہے ہیں. یقیناً آپ نے اس آیت کو ہی دلیل بنایا جو قرآن میں سورہ النحل کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے جی ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ زمین پر ان لوگوں کو جن سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے، جن کو کمزور کر جی دیا جی گیا ہے، ان کو زمین کا جی وارث بنائے گا اور لوگوں کا امام بنائے گا. اور یہ حکومت جی صالحہ کی ہوگی، کسی عام شخص کی حکومت نہیں ہوگی. اور تمام شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے کہ جس 12 امامت کو وہ مانتے ہیں، 12 ائمہ بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس ہی خدائی حکم کی تعمیل ہے. اور یہ 12 جو خدا کی حجتیں ہیں بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس ہی کا حصہ ہیں. اور اس آیت میں جو اب ہم جس کی طرف بات کر رہے ہیں، وہ ان جانشینوں میں سے آخری جانشین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی جانشین ہیں، ان کے آخری جانشین امام قائم علیہ محمد علیہ السلام اس زمین پر جو ہے اللہ ان کو حکومت دے گا اور وہ لوگوں کو ان کے حقوق واپس پلٹائیں گے. یعنی کہ عام الفاظ جی میں بات کریں تو جو زمین ظلم اور جور سے پر ہے، اس پر عدل کو آ کے قائم کریں گے. تو اللہ کی یہی مرضی ہے اور اللہ کی یہی منشا ہے کہ وہ اپنی زمین پر اپنی خلق کی ہوئی مخلوق پر عدل کو قائم کرے گا. اور عدل کو قائم کرنے کا اللہ کا طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے ہی اس عدل کو قائم کرے گا اور لوگوں کو سکون اور سہولیات جو ہیں جس طرح وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا. اور اس زمین پر اللہ کا ایک دین ہوگا، اللہ ایک ہی خدا کی عبادت ہوگی، اور باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ اس حجت کے سامنے آ کے وہ خدا کے دین کو قبول کر لیں گے. تو ماشاءاللہ جی آپ نے جی بہت اچھی تفسیر سے مثالیں دے دے کے قرآن سے ہی سمجھایا، بہت اچھا طریقہ تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ مزید جی بھی آپ اس کے اوپر جو ہے کچھ چند مزید باتیں بھی کریں تاکہ جو مومنین ہیں ان کے لیے مزید انشاءاللہ آسانی ہو جائے. بسم اللہ. انشاءاللہ کوئی سوال ہے تو کرے تو میں گفتگو جاری کروں گا آگے. دیکھیں قبلہ، یہاں ایک اگر ہم اپنی طرف سے یعنی کہ جو ہم پر سوال اٹھتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اس آیت کے اندر تو جو وارث کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں سے تو ایک وارث جو صالح کی وارث ایک کی تو بات نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں کی بات ہے کہ جن کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، تو ان میں ایک تو نہیں آتا، تو آپ تو ایک کی بات کر رہے ہیں. تو اس ایک سے آپ نے ایک کہاں سے لیا؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ ہاں وہ تو دیکھے نا، ایک تو اس سوال کا جواب ایک تو ہوتا ہے، ایک شیعہ ہمارے مکتب اثنا عشری کے معاشرے میں جی وہ جی تو آسان ہے. جی ایک ہوتا ہے عمومی ہمارے مسلمان بھائیوں کے، ہمارے برادران کے درمیان اس سوال کا جواب جی جی ان کے سمجھ سے باہر ہے. جی جی مثلا یہاں سے رجعت کا مفہوم بھی نکلتا ہے. جی بے شک. دیکھے تو تمام صالحان کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی، اس کے بعد آخر حجت حقیقت ظہور کے بعد
یہ ایک ہے رجعت پر عقیدہ ہم سب بے کا شک ہے۔ بے شک اگر جس کا عقیدہ رجعت پہ نہ ہو تو وہ مسئلہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے ایک مسئلہ یہ ہے۔ جی بے شک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے اس طرح کے سوال کے جواب کو پہلے ہی مثلا اپنے اس مختصر سے گفتگو میں اشارہ کیا تھا۔ جی بسم اللہ دیکھیں یہ کلام کا اندازہ، کلام کا رتبہ اور مقام اور منزلت متکلم کے مقام اور رتبہ اور منزلت سے پتہ چلتا ہے۔ جی صحیح یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، قرآن ہے۔ قرآن کلام خدا ہے، جی متکلم خدا ہے۔ دیکھیں ہمارے عام جو بڑے کوئی پارسا انسان ہے وہ کسی کو اچھا کہے تو اس کے اچھے کے معیار اور ہے۔ میں اور آپ مثلا، آپ تو چھوڑو، ہم نے مثلا کسی کو اچھا کہوں تو اس کا اچھا کا معیار کیوں ہوں؟ ہم ظاہری طور پر ایک دوسرے کو ملنے کے بعد اچھا کہیں گے، جی لیکن کوئی سوچ سمجھ کے اچھا کہے گا کہ اس کے کردار کیا ہے، فلان کیا ہے۔ جی بالکل یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے جی جی تم میں سے جو ایمان والے ہیں، جی جبکہ قرآن میں ہے، قرآن میں ایک جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو ایمان لاؤ، جی بے شک ہے صحیح یعنی کیا مطلب؟ ادھر کہتے ہیں آمنو منکم، جی جی یہاں ماضی کے صیغہ سے تم میں سے جنہوں نے ایمان لائے، ایمان نیک عمل کیے، اور کلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ جی بے شک تو خدا کے نزدیک نیک عمل کرنے والا ظاہری طور پر مجھ جیسا ظاہری طور پر افراد تو نہیں ہے نا، ایک جی مخصوص افراد ہے جی جنہوں نے ظاہر اور باطن دونوں میں نیک عمل کیے، بالکل ہے صحیح ظاہر اور باطن دونوں میں ایمان لائے۔ تم میں سے من تبعیض ہے، تم میں سے، سب کے سب نہیں، تم میں سے۔ جی جی دیکھیں یہاں پہ ہمارے احمد ابن حنبل، جی جی ہمارے حنبلیوں کے امام ہیں، جی جی احمد بن ان حنبل کی کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل۔ جی جی اس میں اسی کے ضمن میں روایتیں موجود ہیں، جی اور وہ سارے کے سارے وہ خلیفے بننے والے ان کے نام موجود تھے۔ جی ایک ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، وہ 12 خلیفے قریش میں سے ہیں۔ جی اور اس حدیث کو نہ صرف شیعہ بلکہ فریقین کے تمام شیعہ سنی تمام مصادر میں موجود ہے، اس پہ تحقیقی مقالہ بھی لکھے گئے ہیں۔ جی جی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ مشخص ہے، بالکل وہ صحیح مشخص ہے، ہاں، اس میں کوئی سوال وہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے آگے کوئی اور سوال؟ جی یعنی کہ آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آلریڈی طے شدہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے میں سے کسی نے بنانا ہے کسی جی 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 جزاک اللہ۔ تو یعنی کہ وہ اپنی صفات، یعنی کہ خدا نے اس کی، جس کو خدا نے چنا ہوا ہے نا، اس کا ذریعہ صفات بنائی کہ جی ہم نے اس صفات سے پہچاننا ہے، بنانا نہیں بلکہ ان صفات کے جی ذریعے اس ہستی کو پہچاننا ہے جس کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا ہوا ہے۔ جی 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 جزاک اللہ۔ تو یعنی کہ مومنین، آپ یقیناً آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، قبلہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ سوال اٹھے بھی تو ہم نے یہی اس کا جواب ہے جو حقیقی جواب ہے کہ اللہ نے اپنے علم میں ان ہستیوں کو پہلے چنا ہوا ہے جن کو زمین کا وارث بنانا ہے، بس ہم انسانوں پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے ان کو صفات کو رکھا ہے کہ تم ان کو پہچاننا ہو تو ان صفات کے ذریعے ان ہستیوں کو پہچان لو جن کو میں نے چنا ہوا ہے۔ کیونکہ ظاہری طور پر اللہ تو جسم نہیں رکھتا کہ وہ کسی بندے کے سامنے آ کے کہے کہ یہ اس بندے کو میں نے چنا ہے اپنی طرف سے۔ تو اللہ نے اس ہستی کی پہچان کے لیے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کچھ صفات کو رکھا ہے کہ جن صفات کے ذریعے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بچپن سے ہم ایک آیت کو قرآن کی سنتے آ رہے ہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا ایک تمہارا ولی میں اللہ ہوں، ایک میرا رسول ہے، ایک وہ ہے، یعنی کہ نام نہیں لیا تیسرے ولی۔ تو اب وہاں پر صفات کو رکھ دیا، اور اس صفات کے ذریعے ہی اس ولی کی پہچان کرنی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ نے انسانوں پر ایک احسان کیا کہ ان صفات کو رکھ دیا کہ اے انسانوں میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں، اور تم ان نشانیوں کے ذریعے، ان پہچان، ان صفات کے ذریعے اس ہستی کو تلاش کرو۔ اگر فقط میں صرف نام دوں اور صفات نہ دوں تو جو شخص بھی اس نام کا ہوگا وہ دعویٰ کر لے گا، تو تمہارے لیے نقصان ہوگا۔
لہٰذا میں نام نہیں لیتا، میں صفات کو رکھتا ہوں، بس جس میں بھی وہ صفات موجود ہیں وہی زمین کا جو ہے وہ وارث ہوگا اور لوگوں کا امام ہوگا۔ تو قبلہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ تو مومن یہ تھی آپ نے جو گفتگو سنی۔ قبلہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں مشکور ہوں ان کا، علامہ باقر مجلسی صاحب کا، جو اپنا قیمتی وقت جو ہے اس میں سے کچھ وقت نکال کے ہم جیسے لوگوں کے لیے آگ کے اس علم کو جو ہے بانٹ رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں دین محمد و آل محمد علیہ السلام پر جو اگر کوئی شخص سوال اٹھائے تو اس کو آسانی سے، طریقے سے، دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اکثریت جو ہے ہمارے برادران اہل سنت کی، ان میں سے اکثر یہ سوالات ہوتے ہیں، تو ہم اس لیے ان موضوعات کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہوں اور آپ جو ہے ان تک پہنچائیں اور ان کو علم ہو کہ جو چیز بھی ہم پیش کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر دلیل کے نہیں ہم بات کرتے۔ ہاں، وہ دلیل ہمارے پاس قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کی وہ حدیثیں ہی دلیل ہوتی ہیں۔ تو یقیناً یہ ساری گفتگو جو ہے آپ سن رہے ہیں اور قبلہ بھی موجود ہیں اور آپ کو اس جو اپنا وہ علم ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ قبلہ سے دوبارہ کہ قبلہ جو ہے وہ آپ خود مزید کچھ باتیں جو ہیں وہ اس ذیل میں وہ خود بیان فرمائیں۔ تو بسم اللہ قبلہ مزید بات کریں۔ اچھا قبلہ، آپ سے ایک اور گزارش یہ ہے، سورہ اعراف جو ہے، جی سورہ اعراف میں آیت نمبر، میں ابھی قرآن کھول کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ہاں، آیت نمبر، یہ تقریباً وہ نک کی کمزوری ہے، جی میرے نظر کی نظر، آیت نمبر 46 سے 50 تک۔ جی وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جی کل قیامت کے دن مثلا جہنمی الگ، جی جنتی الگ ہوں گے، جی ان کے درمیان، ایک گروہوں کے درمیان حائل ہوگی ایک اونٹ پردہ۔ جی وہ علل اعراف ہی، یہاں پہ ترجمہ ہے ہمارے بھائیوں کے، قرآن مجید کا ترجمہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ جی ایک مقام بلند جی پر اعراف ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے۔ جی ان کو اعراف کیوں کیا؟ وہ عرفان سے ہے، جی ان کو سب جانتے ہیں، جی یعنی کہ معروف شدہ ہے۔ ان لوگوں کو معروف شدہ ہے۔ جی یعرفون کلم بسیماہم، جی اور یہ دونوں گروہ ان کو پہچانتے ہیں، ان کے قیافے کو پہچانتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ترجمہ کرتے وقت گڑبڑ ہوتا ہے عام طور پر ہمارے مترجم کی۔ جی وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ وہ اعراف میں بیٹھے ہوئے یہ ہستیاں ندا کرے گی اصحاب جنہ کو، ان سلام علیکم، جی جنت جانے والوں کو، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ لم يدخلوها، یہاں لم يدخلو سے مراد یہ ہے یہ جنت والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔ جی وہم یطمعون، اور جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ ان کو اعراف والے سلام کر رہے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، یہ اعراف والے کیا کرتے ہیں؟ جی جنت والوں کو اب جہنم کی طرف دیکھو، ان کی نگاہیں جہنم کی طرف کریں گے۔ قالوا، یہ جنت والے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں قرار نہ دے۔ جی بے شک، یہ جنت والے کہہ رہے ہیں شکر ہے ہم تو جنت جا رہے ہیں، ان ظالموں کے ساتھ جہنم میں نہیں گئے۔ جی اچھا، پھر کہتے ہیں قالوا ربنا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، جی پھر یہ اعراف کے لوگ جہنم والوں کو پکاریں گے، ان میں سے ہر جہنمی کو یہ جانتا ہے نشانی سے۔ جی قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری کثرت، تعداد زیادہ ہونا،
تمہارا اکٹھے ہونا، اتحاد ہونا ہمارے خلاف جی وہ کہاں گیا؟ ہاں جی، وما کنتم تستکبرون، تم جو تکبر کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ ہاں جی اچھا اہؤلائی، پھر اشارہ کرتے یوں اشارہ، جی جی ہاں وہ یہ جنت والوں کے لیے تم نے کہا تھا اقسمتم لا ینالہم الرحمہ، ان کو اللہ تعالی کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، یہ کافر ہے، یہ فلان ہے، یہ وہ ہے، تم یہ کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، اقسمتم لا ینالہم الرحمہ ادخلوا الجنہ، اے جنت والو اب جنت میں جاؤ، یہ اعراف والے کہہ رہے جی جی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں آج خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ بے شک دیکھیں یہ اعراف میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک جہنم والوں سے کچھ باتیں کریں گے، جنت والوں سے کچھ باتیں کریں گے۔ جی جی اب کہتے ہیں یہ اعراف کون ہے؟ اس جی کا ترجمہ ابھی میں نے جو ترجمہ مثلا گلابی شکل میں جو آپ کو ترجمہ، جو بلکہ اصل ترجمہ جو ان کے ہے اہل سنت کے ہیں، جی جی ہمارے برادران کے ترجمے، اس کو سنایا تو آپ کے سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی جی آیا، بالکل آیا ہاں، تو یہ اعراف والے کون ہوں گے؟ جی، یہی کہتے ہیں یہ اعراف والے ہمارے پر روایت ہے، جی یہ محمد و آل محمد ہے۔ جی بے شک ایسا ہی، ٹھیک ہے جی، جی ہاں۔ بے شک اب دیکھیں حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ اللہ کے رحمت کے منکر تھے، ایسا ہی ہے، حضرت وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ رحمت خدا کے منکر تھے، وہ کہاں کہتے ہیں؟ ہاں جی یہ اعراف میں بیٹھے ہوئے ہستیوں کے ماننے والوں کے ساتھ انہوں نے قسم اٹھایا تھا کہ یہ جی جنت میں جائیں گے، یہ خدا کے رحمت کو ان کے شامل حال نہیں ہوگی، یہ کافر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ تو کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اعراف والے کہیں گے کہ ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا اکٹھے ہونا، تم جو تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کیوں بے نیاز نہیں کیا؟ جی اہؤلائی الذین، کیا یہی لوگ تھے جن کے بارے میں تم قسم اٹھا کے کہتے تھے جی لا ینالہم اللہ برحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ لو آج، اس وقت حقیقت کھل جائے گی۔ جی بے شک تو یہ ایک بحث ہے۔ تو ان ہستیوں کو پہلے ہمارے ہاں دیکھے علم کلام میں جو امامت کی جو تعریف ہے نا، جی جی میں نے پہلے بھی کہا کچھ سوالات ہے مثلا دوسرے ہمارے بھائی کرے تو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے۔ عام ایک حاکم ہے مسئلہ بتانے والا، جی ہمارے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے۔ شور ہے، بے شک ایسا ہی، ہمارے ہاں امامت کا تصور حفاظت، اس کائنات، اس پیغام الہی کی حفاظت، کہتے ہیں پیغام الہی کو پہنچانا آسان ہے، حفاظت مشکل ہوتا ہے۔ بے شک ایسا ہی، گھر بنانا بہت آسان ہے، اس کو بچانا جس طرح وہ ایک ہمارے شعر نہیں ہے، مسجد تو بنایا شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، بے شک ٹھیک ہے جی۔ جی جی پھر آگے وہ شعر آپ خود بتائیں، جی 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 یہ اپنے وہ پاپی ہے اس طرح کی وہ شعر ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو بنانا آسان ہے، اس کی حفاظت مشکل ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، کیونکہ حسین دنیا میں آنے کے ذریعہ میں ہوں، لیکن وہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یعنی کیا مطلب؟ یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے رسول کا نواسا ہے۔ جی اگر رسول کے ہاں بیٹی نہ ہو جائے تو حسین دنیا میں وجود میں نہیں آتے، جی تو اس لیے حسین من صحیح ہے۔ لیکن انا من حسین کیا ہے؟ وہ مشن رسالت کو کی حفاظت بہت مشکل کام ہے، وہ حسین سے ہو گیا۔ جی بے شک ایسا ہی، بلکہ ہم یہ جملہ اس طرح کہتے ہیں کہ امامت جو ہے یہ محافظ رسالت ہے، جی جی جی۔ اور اب یہاں پہ ایک حدیث ہے لولا اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو نہ بناتے۔ جی بے شک ایسا ہی، اچھا اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ بناتے، بے اگر شک فاطمہ نہ ہوتے تو آپ دونوں کو نہیں بناتے۔ دیکھیں اس میں ہمارے علمی شخصیات کہتے ہیں کہ یہ غالی ہے، غلو والوں کی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آیت اللہ امینی اپنے آخری حالت احتضار میں بستر پہ سویا ہوا تھا، جی تو کسی نے آ کر کہا یہ فاطمہ کے بارے میں یہ حدیث، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ حدیث صحیح ہے؟ وہ بستر سے یوں اٹھے غشی کی حالت میں، آپ نے بی بی کا نام لیا ہے، لہٰذا میں
وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ محمد سے زیادہ رتبہ علی کا ہے، علی سے زیادہ رتبہ فاطمہ کا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. ہر چیز کی علت وجود اللہ ہے، علت بے بقا شک ہے. بے شک علت بقا نہ ہو تو علت وجود کا فائدہ ہی نہیں، کامیاب ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. محمد کا وجود اس وقت تک ہے جب علی ہو، علی کا وجود اس وقت ہے جب فاطمہ ہو. بے شک ایسا ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ سے رسول کی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بلکہ رسول سب سے بڑا ہے. بے شک بے شک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بقا فاطمہ سے ہے. بے شک بے شک بے شک جی 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 کوئی شک نہیں ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے، بہت اچھا. اور خاص کر جی کے ان لوگوں کے لیے کہ جو کو اگر کوئی شک بھی تھا اس حدیث پر، آج ان کا شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا کہ جی جی یہ جی حدیث جی سچی حدیث ہے اور اس میں کوئی غلو بھی جی نہیں ہے، بلکہ یہ غلو فضیلت بھی کو نہیں ظاہر ہے. کر رہی ہے. یہ حدیث جو ہے فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے، اور اس کا اصل جی جی نچوڑ جی اور جی جو حاصل ہے وہ فضیلت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بنتی ہے، پاک جی 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 معصومہ بی بی کی وجہ سے. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ الگ ہو جی. گئے ہیں اور بیٹی الگ ہو گئی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کلہم نور واحد، یہ سب بے ایک ہی شک نور سے ہے. سارے کی نور سے بے شک بے جی شک. جی جی تو خیر قبلہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی جو ہے جس طرف اپنا جو موضوع ہے اس پر بڑی کافی تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کی حکمتیں آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری حکمتیں ہیں کہ جب تک انسان کو اس قابل نہیں ہو جاتا، جس طرح آپ نے مثال دی کہ خدا جو ہے قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن ایک انسان کے پاس اتنی جرت یا طاقت یا قدرت نہیں ہے کہ وہ سب کا سب ایک دن یا ایک لمحے میں لے سکے. تو اللہ کی لے سکے. ہاں حجت پردہ غیبت میں ہے، بس اب لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ لوگ اس پائے کے ہو ہاں. جائیں گے تو وہ حجت خود بہت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. یہی مقصد آپ بیان کرنا چاہتی ہیں نا؟ جی 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 جی. جزاک اللہ. اور اس میں ایک اور بات ہے. جی بسم اللہ. اس میں ابھی تک ہم احکام ظاہری پر عمل کرتے ہیں. جی جی احکام ظاہری سے مراد یہ ہے کہ ظاہراً جو ہم جانتے ہیں جی الدین سہل، دین آسان ہے، بے شریعت شک آسان ہے. بے شک احکام ظاہری وہ ہے کہ ظاہر طور پر مثلا فرض کرے میری قمیص ہے، جی وہ دھونے کے بعد اس کو وہ خشک کرنے کے لیے باہر ٹانگنے کے لیے کسی نے لے گیا، پھر اس کے بعد ہوا نے اڑا کے وہ باتھ روم کے نزدیک یا گرا. لیٹرین جہاں ہے اس کے دروازے کے نزدیک وہ قمیض گری ہوئی ہے وہاں پہ. جی تو پھر میں نے اٹھایا، مجھے شک ہو گیا آیا اس میں نجاست، کیونکہ باتھ روم کے دروازے پہ نجاست پڑی ہے نہیں پڑی ہے. تو اللہ کہتے کل شیء لک طاہر، جی جی ہر چیز تمہارے لیے طاہر ہے، پاک ہے، تو تم اس کو پہن لو. جی کیونکہ کل شیء لک حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، جی کھا لو. جی جب تک یقین کا مرحلہ نہ ہو اس وقت تک تم کھا سکتے. بالکل دین اب دین سال دین آسان ہے. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ غیبت صالح کی حکومت میں احکام میں واقعی پر عمل ہوگا. احکام واقعی کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. جی جی دیکھیں حضرت موسیٰ جیسے نبی مرسل خضر کے کچھ باتیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے اس کو سمجھنے سے وہ صبر کو پیمانہ نہیں آیا. کیا تھا. پھل جی کا جی نبی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل کہا کہ بچے کو قتل کیوں کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو کشتی کو سوراخ کیوں کیا وہ سمجھ نہیں آیا، دیوار کو کیوں گرائی وہ سمجھ میں نہیں آیا. جی کیوں؟ ہم میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جی احکام حکم واقعی کو لے. جی حجت حق کے ظہور میں انشاءاللہ جب ظہور میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے. یہ مسئلہ کافی مسئلہ مہدویت بہت پیچیدہ بحث ہے، جی جی اور اس کے انشاءاللہ ہم آئندہ بحث میں کریں گے. انشاءاللہ غیبت کی حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں سوالات کے جوابات دیں گے. جی جی تو اصل مسئلہ پھر غیبت کے بعد امام زمانہ کے وجود کے بارے میں جی وہ ہے. تو ایک تو ہوتے ہیں مہدی نوعی. جی اہل سنت بھائی بھی ہر سارے ہیں جس کا منکر مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. جی مہدی نوعی کے ایک مہدی شخص مہدی حجت بن الحسن کا وجود، اس کے بارے میں ہماری بحث ہے. اہل سنت کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ہم کہتے ہیں پیدا ہوئے ہیں. بے اب شک. اسی پہ بحث ہے. جی جی تو تفسیر انشاءاللہ آئندہ تفسیر الکبیر جو اہل سنت کے معروف جو مفسر ہے اور بہت علمی شخصیت کے مالک ہے،
جی جی اس کے تفسیر کا حوالہ دیں گے. وہاں پہ اس نے کیا کہا ہے کہ قرآن کی اس فکیف جئنا من کل امت شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس میں اس نے کیا کہا ہے انشاءاللہ آئندہ بحث عرض کریں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھا قبلہ، یہی چیزیں جو ہے ضرورت ہے اس وقت جو مومنین تک پہنچانی ہے تاکہ میں نے کہا کہ یہ اس موضوع کو صحیح طور پر تمیز، کیونکہ میں جب کراچی میں تھا تو جی ہم جی نے کوشش کرنا شروع کیا تھا. یہاں پنجاب میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پنجاب میں لاہور میں اس مسئلے کو چھیڑنے کے لیے تھوڑا سا ظرفیت چاہیے جی بالکل ہر ایسے ہی. ایک میں. وہ ظرفیت کراچی میں ہمیں ملتی تھی، یہاں پہ تھوڑا سا ہے، ہمارے اچھے لوگ بھی ہے ماشاءاللہ. تو اس مسئلے کو عام پبلک نہیں کر سکتا بلکہ خاص سمجھنے والوں کے درمیان شیئر کر سکتا. جی بالکل بالکل ایسے ہی. اچھا جی، اگر اجازت دے تو، کیونکہ 10 ہو گیا ہے، میں کہیں پہ. جی جی قبلہ آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں. چلے مومنین، ٹھیک ہے. قبلہ جو ہے اس وقت جا رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو کوئی ہیں. سوالات ہے تو کرے، کہیں کسی کے پاس سوال ووال ہے تو کرے. جی مومنین ابھی آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا چلے انشاءاللہ کل آپ سے پرسوں آپ سے زیادہ تھوڑا ٹائم لے لے گی. آج جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو ہے انشاءاللہ اجازت دیتے ہیں، آپ کو اجازت، آپ جا سکتے ہیں. اور میں 10 منٹ ان کے ساتھ بات التماس کرتا ہوں. التماس دعا، جزاک اللہ. انشاءاللہ التماس. خدا حافظ، فی امان. خدا حافظ، فی امان اللہ. جی مومنین، تو ہمارے ساتھ تھے، یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ باقر مجلسی صاحب تھے، جو کسی کام کی سلسلے میں جنہوں نے جانا تھا، اور انہوں نے پھر بھی 1 گھنٹہ تقریباً پونا گھنٹہ ہم کو دیا ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بھی جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہم کو سننے آتے ہیں. اور یہ یہاں آ کے ہم صرف اس مقصد کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں تک وہ تمام چیزیں پہنچ سکیں، اور آپ لوگ جو ہیں ان کو اس کی اگر تحقیق کرنا چاہیں، ریسرچ کرنا چاہیں، تو وہ آپ آرام سے سکون سے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم ساتھ میں حوالہ جات جو ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں تاکہ مومنین کے لیے کوئی مشکل نہ بنے. تو آپ تمام سے گزارش ہے مومنین جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً اس وقت محمد مبین بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف بھائی، آپ کو سلام عرض کرتا ہوں بھائی. اور آپ کے میسج تو اس وقت میں نے دیکھے تھے، لیکن آپ کو بیچ میں جواب دینا جو ہے کیونکہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ قبلہ آپ ساتھ موجود تھے اور وہ بات کر رہے تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا ٹائم ضائع نہ ہو اور ان سے زیادہ چیزیں جو ہے آپ تک پہنچ سکیں. تو مومنین آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں پلیز کہ باقی علی بسم اللہ، علی جی، کہ ان تمام ویڈیوز کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. یہاں لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے ان علماء کو کہ چلیں کم از کم جو یہ بات چیت ہوگی ان مومنین کا کوئی فائدہ ہو جائے گا جو اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے، اور اگر ان پر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو وہ لوگوں تک ان سوالات کے جواب یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. باقی مختلف موضوعات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کو جو ہے ان کا باقر مجلسی صاحب کا جو موضوع ان کو ہم نے دیا ہے کہ یہ اسی ہی موضوع پر جتنی گفتگو بھی کیا کریں گے، جب بھی آئیں گے تو اسی ایک موضوع پر ہی بات کریں گے. ان کا موضوع ہے غیبت امام زمان علیہ السلام کی وجوہات اور کیا کیا حکمتیں ہیں. تو اس پر آج بھی انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کی اور دلائل پیش کیے کہ غیبت کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا وجوہات ہیں، اور اس کے ذیل میں 3 سے 4 آیات بھی قرآن سے پیش کی، اور ان پر سوالیہ نشان بھی لگائے برادران اہل سنت کے لیے کہ آپ خود فیصلہ کرو کہ جب خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے میں ان کو زمین کا وارث بناؤں گا اور لوگوں کا امام بناؤں گا، اور وہ متقی و صالحین لوگ جو ہوں گے انہی کی حکومت ہوگی. تو اب بتاؤ کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ جو اتنے سوالات اٹھاتے ہو ان کی غیبت پر، تو کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ تمہارا لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمام جو چیز چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اگر لیکن انسانوں کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ خدا کی تمام چیز کو ایک دن میں یا ایک وقت میں لے سکیں. تو اس ذات نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، جس کی آسان مثال قبلہ نے دی کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اپنی ایک خدا نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، جب تک وہ پوری نہیں کرتا تو وہ دنیا میں نہیں آتا. یعنی کہ وہ کچھ طریقے، کچھ اس کی ذات کی حکمتیں کسی چیز کو دوسری چیز تک پہنچانے کے لیے. تو اس ہی طرح امام مہدی علیہ السلام کی کو بھی غیبت میں رکھنے کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے ترتیب سے وہ آپ سب کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں.
اور وہ بھی قرآن اور حدیث آل محمد علیہ السلام سے۔ تو خیر آپ تمام مومنین کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ آتے ہیں اپنا قیمتی وقت لے کے اور یہاں آ کے پھر یہ باتیں سنتے ہیں، اور یہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہے، اور اپنے وقت کی حجت کی معرفت کے لیے اس سے آسان اور کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم خدا کی حجت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں۔ اور آپ تمام سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں جو بھائی ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، یا اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے یا کتابیں نہیں خرید سکتے، تو آپ کو ایک محفل بنایا کریں، ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، ان کے سامنے اپنے دور کی اپنے وقت کی حجت امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی بات ان کے ساتھ کیا کریں، تاکہ وہ بیچارے جو ہیں جو اتنا سرمایہ دار نہیں ہیں، کم از کم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وقت کی حجت کا علم ان تک پہنچ جائے اور ان سے ان کو معرفت حاصل ہو سکے۔ تو کوشش کیا کریں۔ یہ ہم پہلے بھی بارہا بار یہ کہہ چکے ہیں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، لازمی نہیں کہ ہماری ویڈیوز کو یہ آگے کرے، جو باتیں ہیں ظاہر ہے ہر بندہ جو غریب طبقہ ہے وہ تو نہ تو ان کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے نہ موبائل ہوتا ہے، تو جس کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے، وہ موبائل بھی خرید سکتا ہے، کتابیں بھی خرید سکتا ہے۔ تو جن کے پاس نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس بیٹھ کے ہی ان کو بات ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کے ساتھ اپنے وقت کی حجت کی بات کیا کریں، خاص کر کے کہ اپنے وقت کی حجت کی پہچان کس طرح کی کا ہوگی، خدا کی جو حجت ہوتی ہے اس کے پاس خدا کا دیا ہوا کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور خدا اپنی کسی حجت کو رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے، اور لوگوں کو اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو کون کون ہدایت کرتا ہے، ہدایت کا خدا نے کیا کیا ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک شیعہ کو معلوم ہونا ہر حال میں ضروری ہے، اور کوشش کر کے برادران اہل سنت تک بھی ان چیزوں کو پہنچائیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کے علماء نے اس کے ساتھ کیا کیا خیانت کی اور کیا کیا چیز چھپائی ہے، تاکہ وہ بیچارے ان چیزوں کو دیکھ کے، ان آیات کو، ان باتوں کو، عقلی دلائل کو دیکھ کے خود سوچنے پر مجبور ہوں اور خود ہی اپنے علم اور اپنے عقل سے کچھ سوال کو قائم کریں، تاکہ ان کو کوئی اچھا جواب ملے جس سے وہ فیصلہ کر سکیں کہ حقائق کیا ہے۔ تو چلے آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ جو ہوں گے علامہ عباس خادی صاحب، اور ان کو لے کے آئیں گے، اور آپ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کے سامنے جو ہے غیبت کی صغرا اور غیبت کبریٰ میں جو فرق ہے اس کے بارے میں بیان کریں۔ ان کا موضوع ہوگا غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ میں فرق، اور ان قبلہ کا موضوع جو ہے غیبت کی وجوہات ہے۔ تو چلیں، دعائیں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔